ماہنامہ سلطان الفقر کا شائع کردہ مضمون قیامت اور اس کی نشانیاں، جسے تحریر کیا ہے مسز فاطمہ برہان سروری قادری صاحبہ نے۔ قیامت، دا ڈے آف ججمنٹ، اسلامی عقائد کا ایک لازمی اور بنیادی جزو ہے۔ یہ محض ایک دینی و مذہبی تصور نہیں بلکہ کائنات کے اس حتمی اور فیصلہ کن انجام کی حقیقت ہے جب موجودہ دنیا کا نظام مکمل طور پر لپیٹ دیا جائے گا اور پھر سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ یوم حساب یا روز جزا یعنی قیامت کی یہی یقین دہانی مسلمانوں کو اس دنیا میں اخلاقی اور ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کا ذکر بیشتر آیات میں کیا گیا ہے، جس میں اس کی اہمیت، ہولناکی اور حتمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں فرماتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ ترجمہ: نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنے منہ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر ایمان لائے۔ قیامت کے معنی قائم ہونا اور کھڑے ہونا کے ہیں۔ چونکہ اس دن تمام مردے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، اس لیے اس کو قیامت کہتے ہیں۔ اصطلاح شرع میں قیامت نام ہے اس شدید و بھیانک زلزلے اور جانگداز ہنگامے کا جو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر برپا ہوگا، جس کے سبب یہ فانی و عارضی دنیا درم برم ہو کر ختم ہو جائے گی اور ایک دوسری دائمی و باقی دنیا یعنی آخرت کا آغاز اور ایک نئے لا فانی و جاودانی نظام کی شروعات ہوگی۔ تمام اولین و آخرین زندہ ہو کر حساب و کتاب کے لیے اپنے خالق و مالک مولا کی بارگاہ عالی میں پیش کیے جائیں گے، تاکہ ان کا حساب لے کر ہر ایک اچھے برے دنیاوی اعمال کا بدلہ جنت اور دوزخ کی شکل میں عطا کر دیا جائے۔ قرآن کریم میں قیامت کے لیے مختلف اسماء کا ذکر کیا گیا ہے جو اس دن کی اہمیت اور مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ نمبر 1، الساعہ یعنی مقررہ گھڑی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ غافر کی آیت نمبر 59 میں فرماتا ہے، ان الساعۃ لآتیۃ لا ریب فیہا ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ بے شک قیامت ضرور آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ روم کی آیت نمبر 55 میں فرماتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں ایک گھڑی کے سوا ٹھہرے ہی نہیں تھے، اسی طرح وہ دنیا میں بھی حق سے پھرے رہتے تھے۔ نمبر 2، یوم العبث یعنی اٹھنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ روم کی آیت نمبر 56 میں فرماتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَٰذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَٰكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور جنہیں علم اور ایمان سے نوازا گیا ان سے کہیں گے، در حقیقت تم اللہ کی کتاب میں ایک گھڑی نہیں بلکہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہو، سو یہ ہے اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے ہی نہیں تھے۔ نمبر 3 ہے یوم الدین، بدلے اور جزا و سزا کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 3 میں فرماتا ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ نمبر 4، یوم التناد یعنی پکار کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ غافر کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَاد۔ اور اے قوم، میں تم پر چیخو پکار کے دن یعنی قیامت سے خوف زدہ ہوں۔ نمبر 5، دارالقرار یعنی ٹھہرنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ غافر کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے، یا قوم انما هذه الحیاۃ الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ اے میری قوم، یہ دنیا کی زندگی بس چند روزہ فائدہ اٹھانے کے سوا کچھ نہیں، اور بے شک آخرت ہی ہمیشہ رہنے کا گھر ہے۔ نمبر 6، یوم الفصل یعنی فیصلے کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صافات کی آیت نمبر 21 میں فرماتا ہے، ھذا یوم الفصل الذی کنتم بہ تکذبون۔ کہا جائے گا، ہاں یہ وہی فیصلے کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 7، یوم الجمع اکٹھا ہونے کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ شورى کی آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں قرآن کی وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ارد گرد رہتے ہیں ڈر سنا سکیں، اور آپ جمع ہونے کے اس دن کا خوف دلائیں جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دن ایک گروہ جنت میں ہوگا اور دوسرا گروہ دوزخ میں ہوگا۔ نمبر 8، یوم الحساب یعنی حساب کتاب کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ صاد کی آیت نمبر 53 میں فرماتا ہے، ما توعدون لیوم الحساب۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جن کا روز حساب کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 9، یوم الوعید وعید کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کاف کی آیت نمبر 20 میں فرماتا ہے، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ ذَلِکَ یوم الوعید۔ اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب وعید کا دن ہے۔ نمبر 10، یوم الخلود
ہمیشگی کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کاف کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے ادخلوها بسلام ذالک یوم الخلود، اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشگی کا دن ہے۔ نمبر 11 یوم الخروج، نکلنے کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ کاف کی آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج، جس دن لوگ سخت چنگاڑ کی آواز کو بالیقین سنیں گے، یہی قبروں سے نکلنے کا دن ہوگا۔ نمبر 12 ہے الواقعہ، یعنی واقعہ ہونے والی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ واقعہ کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی۔ نمبر 13 الطامۃ الکبریٰ، یعنی بڑا ہنگامہ۔ سورۃ نازعات کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، پھر اس وقت کائنات کے بڑھتے بڑھتے اس کی انتہا ہر چیز پر غالب آ جانے والی بہت سخت آفت یعنی قیامت آئے گی۔ نمبر 14 القاریہ، کھڑکھڑانے والی یا دلوں کو دہلا دینے والی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قاریہ کی آیت نمبر 1 میں فرماتا ہے القاریۃ، زمین و آسمان کی ساری کائنات کو کھڑکھڑا دینے والا شدید جھٹکا اور کڑک۔ نمبر 15 الحاقہ، ایک بڑی حقیقت والی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ حاقہ کی آیت نمبر 1 تا 3 میں فرماتا ہے الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی، اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے۔ نمبر 16 العازفۃ، یعنی قریب آنے والی۔ سورۃ نجم کی آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عازفۃ العازفہ، آنے والی قیامت کی گھڑی قریب آ پہنچی۔ نمبر 17 الصاخہ، کان پھاڑ دینے والی آواز۔ اللہ تعالیٰ سورۃ عبس کی آیت نمبر 33 میں فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، پھر جب کان پھاڑ دینے والی آواز آئے گی۔ نمبر 18 یوم الحسرہ، یعنی حسرت کا دن۔ اللہ تعالیٰ سورۃ مریم کی آیت نمبر 39 میں فرماتا ہے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذَا قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ترجمہ، اور آپ انہیں حسرت و ندامت کے دن سے ڈرائیے جب ہر بات کا فیصلہ کر دیا جائے گا، مگر وہ غفلت کی حالت میں پڑے ہیں اور ایمان لاتے ہی نہیں۔ نمبر 19 الدار الآخرہ، یعنی آخرت کا دن۔ سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، ترجمہ، اے لوگو، یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور حقیقت میں آخرت کا گھر ہی صحیح زندگی ہے۔ کاش وہ لوگ یہ راز جانتے ہوتے۔ اس کے علاوہ قیامت کے لیے استعمال ہونے والے چند نام یہ ہیں یوم عظیم، یعنی بہت بڑا دن، یوم عسیر، سخت مشکل کا دن، یوم الآخرہ، آخرت کا دن، یوم الحشر، جمع ہونے کا دن وغیرہ۔ یہ تمام حوالہ جات قیامت اور اس کی علامات کتاب میں سے لیے گئے ہیں۔ قیامت کی قسمیں۔ قیامت صغریٰ، یہ ہر انسان کی اپنی موت ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، جو کہ حلیت الاولیاء اور قیامت اور اس کی علامات میں سے نقل کی گئی ہے۔ جو مر گیا گویا اس کی قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ آدمی مرتے ہی عالم آخرت میں داخل ہو جاتا ہے۔ قیامت کبریٰ، وہ بھیانک و خوفناک ہنگامہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے پر برپا ہوگا، اور وہ عظیم الشان دن ہے جس میں تمام لوگ حساب کتاب کے واسطے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ قیامت کبریٰ کا علم۔ قیامت کب آئے گی؟ متعین طور پر اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ علم قیامت سر من اسرار اللہ، علم قیامت سر من اسرار اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور ان علوم غیب میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے لیے خاص کر رکھا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 میں فرماتا ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا قل انما علمها عند ربی لا یجلیہا لوقتہا الا ہو ثقلت فی السماوات والارض لا یأتیکم الا بغتہ یسألونک کأنک حفی عنہا قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ کافر آپ سے قیامت کی نسبت دریافت کرتے ہیں کہ اس کے قائم ہونے کا وقت کب ہے۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اسے اپنے مقررہ وقت پر اس یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رہنے والوں پر شدید و مصائب کے خوف کے باعث بوجھل لگ رہی ہے، وہ تم پر اچانک حادثاتی طور پر آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہیں۔ فرما دیں کہ اس کا علم تو محض اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ لقمان کی آیت نمبر 34 میں فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 63 میں فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ قل انما علمها عند اللہ وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا۔
لوگ آپ سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیجیے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، اور آپ کو کس نے آگاہ کیا شاید قیامت قریب ہی آ چکی ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المعارج کی آیت نمبر 6 اور 7 میں فرماتا ہے، اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، بے شک وہ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6505 ہے 6505، اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7404 ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرف بھیجا گیا ہے، اور اپنی دونوں انگلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں پھیلا دیتے ہیں۔ مجھے قیامت کی آمد پر بھیجا گیا ہے۔ علامات قیامت کی دو قسمیں، اشراط صغریٰ یعنی چھوٹی علامات، یہی وہ نشانیاں ہیں جو قیامت سے پہلے مختلف زمانوں میں رونما ہوں گی اور عادی قسم کی ہوں گی، جیسے علم کا اٹھ جانا اور جہالت کا دورہ ہونا وغیرہ۔ اشراط کبریٰ یعنی بڑی علامات، یہ وہ بڑے بڑے امور ہیں جو قرب قیامت کے وقت ظاہر ہوں گے اور غیر عادی قسم کے ہوں گے، جیسے دجال کا ظہور، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے نکلنا وغیرہ۔ قیامت کی علامات صغریٰ، یہاں سامعین کے لیے قیامت کی چند اہم علامات صغریٰ پیش کی جا رہی ہیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت قرب قیامت کی دلیل ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6505 6505 ہے۔ حدیث میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، مجھے اور قیامت کو ان دونوں کی طرح بھیجا گیا ہے، اور اپنی دونوں انگلیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے انہیں پھیلا دیتے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3176 ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے۔ میں اجازت لے کر اندر جا بیٹھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کی 6 نشانیاں شمار کر لو، جن میں سے پہلی تمہارے نبی کی وفات ہے۔ نمبر 3، بیت المقدس اور کیسر و کسریٰ کی فتح۔ علامات صغریٰ میں سے ایک علامت بیت المقدس کی فتح ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے 6 چیزیں شمار کر لو۔ ان میں سے ایک بیت المقدس کی فتح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمار فرمایا۔ یہ بھی بخاری شریف کی اسی حدیث کا دوسرا حصہ ہے۔ قیامت اور اس کی علامات صفحہ نمبر 59 میں درج ہے، چنانچہ بیت المقدس 2 دفعہ فتح ہوا، ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، اور ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین یوسف بن ایوب الملک الناصر کے زمانے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3121 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسریٰ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ یعنی فارس کا بادشاہ پیدا نہ ہوگا، اور جب کیسر یعنی روم کا بادشاہ مر جائے گا تو اس کے بعد کوئی کیسر پیدا نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان دونوں کے خزانے اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے۔ نمبر 4، چھوٹے مدعیان نبوت کی کثرت۔ قیامت کی علامات صغریٰ میں سے ایک علامت یہ ہے کہ بکثرت چھوٹے مدعیان یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوں گے، اور یہ فتنہ ہم ہر دور میں کسی نہ کسی شکل و صورت میں دیکھتے آ رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 3609 ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 چھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں، ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 2219 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ قبیلے مشرکین سے مل جائیں اور بتوں کی پرستش کریں، اور میری امت میں عنقریب 30 چھوٹے دعوے دار نکلیں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہوگا۔ نمبر 5، بکثرت فتنوں کا ظہور۔ حدیث پاک کے مطابق قیامت کی ایک علامت بکثرت فتنوں کا ظہور ہے۔ قیامت سے پہلے پے در پے امڑتے فتنوں کا سیلاب ہوگا، ایک فتنہ ابھی ختم نہ ہو پائے گا کہ دوسرا سر اٹھا لے گا۔ ایسے خطرناک فتنے جنم لیں گے کہ حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز کرنا مشکل ہو جائے گا، لوگوں کے ہوش گم ہو جائیں گے، ایسی نازک صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آدمی کا ایمان متزلزل ہو جائے گا۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 80 ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے، اتنے سیاہ کالے جیسے اندھیری رات، یعنی حق اور باطل گڑ مگڑ ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا اور صبح کو کافر،
اس میں بیٹھا ہوا کھڑے ہوئے کی نسبت بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ سو اپنی کمانوں کو توڑ دینا اور تانتوں کو کاٹ پھینکنا اور اپنی تلواروں کو پتھروں پر مارنا اور کند کر لینا۔ اگر کوئی تم پر چڑھ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کی مانند ہو جانا۔ یہ حدیث مبارکہ سنن ابی داؤد نمبر 4259 ہے۔ نمبر 6، جہل و ریاکار عابد، بد عمل کاری قرآن۔ قیامت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ جہل و ریاکار عبادت گزار ہوں گے جو عبادت تو خوب کریں گے لیکن شریعت و سنت سے عدم واقفیت کی بنا پر ان کی اکثر عبادتیں سنت و شریعت کے خلاف ہوں گی اور دل میں اخلاص نہ ہونے کے سبب اپنی عبادتوں کا لوگوں پر اظہار کریں گے۔ مستدرک کی حدیث نمبر 7883 ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخری زمانے میں جاہل عبادت گزار اور فاسق کاری ہوں گے۔ مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5333 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم مسیح دجال کے بارے میں بات چیت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس چیز کے متعلق نہ بتاؤں جس کا مجھے تمہارے متعلق مسیح دجال سے بھی زیادہ اندیشہ ہے؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرک خفی وہ یہ ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ اپنی نماز لمبی کر دیتا ہے۔ قیامت کی مزید علامات صغریٰ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 80 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علامات قیامت میں سے ہے کہ دینی علم اٹھ جائے گا اور جہل ہی جہل ظاہر ہو جائے گا اور اعلانیہ شراب پی جائے گی اور زنا پھیل جائے گا۔ شریف کی حدیث نمبر 157 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زمانہ باہم قریب ہو جائے گا، یعنی وقت بہت تیزی سے گزرتا ہوا محسوس ہوگا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے نمودار ہوں گے، دلوں میں بخل اور حرص ڈال دیا جائے گا اور حرج کثرت سے ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قتل و غارت گری۔ 7 سلطان الفقر ہستیاں۔ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال مبارک سے لے کر قیامت تک 7 ہستیاں ایسی ہیں جو سلطان الفقر کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ اس راز سے سب سے پہلے سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے پردہ اٹھایا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ تصنیف رسالہ روحی شریف میں ان ارواح کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ان میں ایک خاتون قیامت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی روح مبارک ہے، ایک حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ کی روح مبارک ہے، ایک ہمارے شیخ حقیقت حق نور مطلق مشہود علی الحق حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی روح مبارک ہے، ایک سلطان انوار سر و سرمد حضرت پیر عبد الرزاق فرزند پیر دستگیر رضی اللہ عنہ کی روح مبارک ہے، ایک حاویت کی آنکھوں کا چشمہ سر اسرار ذات یاہو فنا فیہو فقیر باہو قدس سرہ العزیز کی روح مبارک ہے، اور 2 ارواح دیگر اولیاء کی ہیں۔ ان ارواح مقدسہ کی برکت و حرمت سے ان ارواح مقدسہ کی برکت و رحمت سے ہی دونوں جہان قائم ہیں۔ جب تک یہ دونوں ارواح وحدت کے آشیانہ سے نکل کر عالم کثرت میں نہیں آئیں گی، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان کی نظر سراسر نور وحدت اور کیمیائی عزت ہے۔ جس طالب پر ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے وہ مشاہدہ حق تعالیٰ ایسے کرنے لگتا ہے گویا اس کا سارا وجود مطلق نور بن گیا ہو۔ انہیں طالبوں کو ظاہری ورد و وظائف اور چلہ کشی کی مشقت میں ڈالنے کی حاجت نہیں ہے۔ یہ جو رسالہ روحی شریف کی عبارت بیان کی گئی ہے اس میں 5 ارواح مقدسہ کا واضح ذکر کیا گیا ہے، لیکن 2 سلطان الفقر ارواح کے نام صیغہ راز میں رکھے گئے۔ سامعین کو بتاتے چلیں کہ ان 2 سلطان الفقر ارواح یعنی سلطان الفقر ششم اور سلطان الفقر ہفتم کا ظہور بھی اس عالم ناسوت میں ہو چکا ہے۔ سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کی روح مبارک عالم وحدت سے عالم ناسوت میں 14 اگست 1947 کو بشری صورت میں جلوہ افروز ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال مبارک 26 دسمبر 2003 بمطابق 2 ذی القعدہ 1424 ہجری بروز جمعۃ المبارک ہوا۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس 19 اگست 1959 کو اس عالم ناسوت میں جلوہ افروز ہوئے۔ سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس موجودہ دور کے انسان کامل سلسلہ سروری قادری کے موجودہ امام اور 31ویں شیخ کامل ہیں۔ قیامت کی علامات صغریٰ کی تعداد جو احادیث کی روشنی میں بیان ہوئی ہیں وہ متعدد ہیں۔ اس پوڈ کاسٹ میں تمام کا ذکر کرنا ممکن نہیں، اس لیے چند کا ذکر کیا گیا ہے۔
اب ذکر کرتے ہیں قیامت کی علامات کبریٰ کا۔ نمبر 1 ہے حضرت امام مہدی کا ظہور۔ حضرت ابو سعید خدری المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8673 ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے آخر میں مہدی نکلے گا، اللہ تعالیٰ ان پر برسات نازل فرمائے گا، زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور تمام پودے اگا دے گی، وہ پاک صاف مال اللہ کی راہ میں دے گا، مویشیوں کی کثرت ہوگی، امت کی عزت ہوگی، اور وہ 7 یا 8 برس رہے گا۔ المستدرک حاکم کی حدیث نمبر 8671 ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہدی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جی ہاں وہ برحق ہے اور وہ فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا۔ نمبر 2 دجال کا نزول۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 20413 ہے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دجال کا خروج ہونے والا ہے، وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اس پر ایک موٹا ناخنا ہوگا، وہ مادرزاد اندھوں اور برس کی بیماری والوں کو تندرست اور مردوں کو زندہ کر دے گا، اور لوگوں سے کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ جو شخص یہ اقرار کر لے گا تو میرا رب ہے، وہ فتنہ میں پڑ گیا، اور جس نے یہ کہا کہ میرا رب اللہ ہے، وہ آخر دم تک اسی پر برقرار رہے گا، تو وہ اس کے فتنہ سے محفوظ رہے گا، اور اس کے بعد اسے کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا، نہ ہی اسے کوئی عذاب ہوگا، اور دجال زمین میں اس وقت تک رہے گا جب تک اللہ کو منظور ہوگا۔ پھر مغرب کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور وہ تشریف لائیں گے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کریں گے اور ان کی ملت پر ہوں گے، وہ دجال کو قتل کریں گے اور پھر قیامت قریب آ جائے گی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3609 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تقریباً 30 جھوٹے دجال پیدا نہ ہو لیں، ان میں سے ہر ایک کا یہی گمان ہوگا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1377 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح دعا کرتے تھے، اے اللہ میں قبر کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور دوزخ کے عذاب سے، اور زندگی اور موت کی آزمائشوں سے، اور کانے دجال کی بلا سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول۔ کتاب قیامت کی نشانیاں کا پیج نمبر 390 ہے۔ اس میں یہ درج ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ امن و سلامتی اور خوشحالی کا زمانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس میں موسلا دار بارش نازل فرمائے گا، زمین اپنے پھلوں اور برکتوں کو باہر نکال دے گی، کینہ اور باہمی بغض و حسد اور نفرت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث نمبر 2222 ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، وہ زمانہ آنے والا ہے جب ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام تم میں ایک عادل اور منصف حاکم کی حیثیت سے اتریں گے، وہ صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سوروں کو مار ڈالیں گے اور جزیہ کو ختم کر دیں گے۔ اس وقت مال کی اتنی زیادتی ہوگی کہ کوئی لینے والا نہ رہے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 395 ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا، وہ قیامت کے دن تک جس بھی مارکے میں ہوں گے غالب رہیں گے۔ پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس طائفہ یعنی گروہ کا امیر کہے گا، آئیں ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے پر امیر ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 61 میں فرماتا ہے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامات ہوں گی، اور بے شک وہ عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان سے نزول کریں گے تو قرب قیامت کی علامت ہوں گے، پس تم ہرگز اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرتے رہنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ نمبر 4 یاجوج ماجوج کا خروج۔ قرآن کریم میں حضرت ذوالقرنین کے قصے میں ان کا ذکر آتا ہے، جنہوں نے 2 پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دی تھی تاکہ یاجوج ماجوج لوگوں پر حملہ نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 94 اور 95 میں فرماتا ہے، قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج قالوا یا ذا القرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا
قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم و بینہ ردما۔ ترجمہ: انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج نے زمین پر فساد برپا کر رکھا ہے، تو کیا ہم آپ کے لیے اس شرط پر کچھ مال خراج مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بلند دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے اس بارے میں جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے۔ تم اپنے زور بازو یعنی محنت و مشقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یاجوج ماجوج کا خروج قرب قیامت کی علامت میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 96 اور 97 میں فرماتا ہے، حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فاذا هی شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا بل کنا ظالمین۔ ترجمہ: یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے اور قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی۔ وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری شومئی قسمت کہ ہم اس دن کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے بلکہ ہم ظالم تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 ہے، جسے روایت کیا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج روزانہ دیوار کھودتے ہیں، حتیٰ کہ جب اتنی کم موٹی رہ جاتی ہے کہ انہیں سورج کی روشنی اس کے آر پار نظر آنے کے قریب ہوتی ہے، تو ان کا افسر کہتا ہے، واپس چلو، اس باقی دیوار کو ہم کل کھود ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے پھر پہلے سے بھی انتہائی سخت کر دیتا ہے۔ جب ان کا مقرر وقت آئے گا اور اللہ تعالیٰ کی منشا ہوگی کہ انہیں لوگوں تک پہنچنے دے تو وہ کھودیں گے۔ جب وہ سورج کی روشنی دیکھنے کے قریب ہوں گے تو ان کا افسر کہے گا، چلو اس کو ہم کل کھود لیں گے انشاءاللہ۔ وہ اللہ کی مرضی کا ذکر کریں گے تو اس کی یہ برکت ہوگی کہ جب صبح کو واپس آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جیسے چھوڑ کر گئے تھے۔ وہ اسے کھود کر لوگوں کے سامنے نکل آئیں گے، پانی پی کر ختم کر دیں، لوگ ان سے بچاؤ کے لیے قلعہ بند ہو جائیں گے۔ تب وہ کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو زیر کر لیا اور آسمان والوں پر غالب آ گئے۔ تب اللہ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا کر دے گا جن سے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4080 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کھا کر موٹے ہو جائیں گے اور ان پر چربی چڑھ جائے گی۔ یاجوج ماجوج کا نکلنا قیامت سے پہلے ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش ہوگا، جس سے مومنین کو بچانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر پناہ لیں گے اور ان کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک کیڑے کے ذریعے ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 ہے، اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی گڑ گڑا کر دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان یعنی یاجوج ماجوج پر ان کی گردنوں میں کیڑوں کا عذاب نازل کر دے گا، تو وہ ایک انسان کے مرنے کی طرح یک بارگی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اتر کر میدانی زمین پر آئیں گے تو انہیں زمین میں بالشت بر بھی جگہ نہیں ملے گی جو ان کی گندگی اور بدبو سے بری ہوئی نہ ہو۔ اس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں گے تو اللہ تعالیٰ بختی اونٹوں کے جیسی لمبی گردنوں کی طرح پرندے بھیجے گا جو انہیں اٹھائیں گے اور جہاں اللہ چاہے گا جا پھینکیں گے۔ نمبر 5، قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 ہے۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7373 کا ہی تسلسل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک عمدہ بھیجے گا، وہ لوگوں کو ان کی بغلوں کے نیچے سے پکڑے گی اور ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی اور بدترین لوگ باقی رہ جائیں گے۔ وہ گدھوں کی طرح برسرعام آپس میں اختلاط کریں گے تو انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4957 ہے، حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، میری امت کے ایک گروہ کے لوگ مسلسل اللہ کے حکم پر لڑتے رہیں گے اور ان کی مخالفت کرنے والے انہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور وہ اسی حالت پر ہوں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا، بالکل صحیح۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک ایسی ہوا بھیجے گا جس کی خوشبو کستوری کی خوشبو کی طرح خوشبودار اور لمس ریشم کی طرح ہوگا، وہ کسی بھی ایسے انسان کو جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا نہیں چھوڑے گی، اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ پھر بدترین لوگ رہ جائیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت کن لوگوں پر قائم ہوگی؟
المستدرک کی حدیث نمبر 8590 ہے، قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ 30 سال تک عورتوں کے رحم بند کر دے گا، کوئی عورت بچہ نہیں جنے گی اور زمین پر کوئی بچہ نہیں ہوگا۔ یہ سب حرامی لوگ ہوں گے، سب شریر ترین لوگ ہوں گے، انہی لوگوں پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ نمبر 7، قیامت کی 10 بڑی نشانیاں۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا ذکر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7285 میں آیا ہے، اسے حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور استفسار فرمایا، تم کیا بات کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا، ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا ذکر کیا، دخان یعنی دھواں، دجال، دابۃ الارض زمین کا جانور، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، نزول عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم، یاجوج ماجوج، مشرق میں زمین کا دنسنا، مغرب میں زمین کا دنسنا، جزیرۃ العرب میں زمین کا دنسنا، یمن سے ایک آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان حشر کی طرف ہانکے گی۔ حاصل کلام، قیامت کا دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اٹل وعدہ ہے اور حتمی فیصلہ ہے جس کی تصدیق یہ تمام نشانیاں کر رہی ہیں۔ وہ چھوٹی نشانیاں جو ہمارے ارد گرد کافی حد تک پوری ہو چکی ہیں، اور وہ بڑی نشانیاں جو وقت کے پردے کے پیچھے منتظر ہیں۔ قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں ایک واضح دعوت ہے کہ یہ دنیا کی رنگینی اور فانی زندگی ایک مقررہ انجام کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔ دنیاوی خواہشات میں غرق ہو کر ہم اکثر اس آخری حقیقت کو فراموش کر دیتے ہیں۔ قیامت کی جو اولین نشانی ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت و وصال ہے۔ اس نشانی کو پورا ہوئے 1500 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ اس دورانیہ میں قیامت کی بے شمار چھوٹی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، جبکہ بڑی علامات ظاہر ہونی ہیں، جس میں مسلمانوں کا عروج و زوال شامل ہے۔ جیسا کہ احادیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمانوں نے عظیم عروج اور ترقی حاصل کرنی ہے، اور اس کے بعد زوال کا دور شروع ہوگا۔ زوال کے دور میں دنیا پستی اور گمراہی کی تصویر پیش کر رہی ہوگی، کیونکہ دنیا میں کوئی مسلمان اور مومن موجود نہ ہی ہوگا، اور قیامت بدترین لوگوں پر قائم ہوگی۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیں تو کسی بھی قوم نے ترقی اور عروج و زوال کا سفر یکدم طے نہیں کیا، بلکہ یہ صدیوں اور سالوں کا سفر ہے۔ مسلمانوں کا عروج و زوال دنیا کی تاریخ میں ایک نیا باب ہوگا۔ تاریخ کے صفحوں پر عروج و زوال کی داستان کب اور کس وقت ظاہر ہوگی اور مکمل ہوگی، اور دنیا کب اپنے آخری اختتام کو پہنچے گی، اس کا حتمی علم تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لیکن ایک قیامت ایسی ہے جو ہر انسان پر کسی بھی لمحہ ظاہر ہو سکتی ہے، اور وہ ہے انسان کی اپنی موت۔ اس قیامت کا مزہ ہر انسان نے چکھنا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ زیادہ راہ تیار کیا جائے۔ ہر انسان نے اپنی زندگی میں ہی فتنہ و دجال کا بھی سامنا کرنا ہے۔ دجال کا ظہور صرف قرب قیامت کی نشانی ہی نہیں بلکہ باطنی جہاد کی طرف اشارہ ہے، جس میں کامیاب ہونے والا ہی حقیقی مومن کہلائے گا۔ فتنہ دجال سے مراد خدائی دعویٰ ہے۔ سامعین کرام، خواہشات نفسانی کی پیروی بھی فتنہ دجال ہی ہے۔ اگر کوئی دنیاوی مال سے اس قدر محبت رکھے کہ اسی کو اپنا خدا بنا لے تو یہ شرک خفی ہے۔ اگر کوئی اپنی اولاد سے اس قدر محبت کرے کہ اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اللہ تعالیٰ کی محبت اور وحدانیت کو فراموش کر دے تو یہ کیا فتنہ و دجال نہیں ہے؟ اللہ پاک نے اس فتنہ کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ جاثیہ کی آیت نمبر 23 میں فرماتا ہے، افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو معبود بنا رکھا ہے؟ خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد امت مسلمہ کو اس فتنہ سے بچانے اور اصلاح و تربیت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولایت کے سلسلہ کا اہتمام فرمایا ہے۔ اولیاء کاملین تزکیہ نفس کے ذریعے امت مسلمہ کو اس فتنہ سے محفوظ فرماتے ہیں اور صراط مستقیم دکھاتے ہیں۔ موجودہ دور میں یہ فریضہ حق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نائب، مرتبہ انسان کامل سے سرفراز، امام سلسلہ سروری قادری، سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مجد اللہ الاقدس سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے قیامت یعنی موت اپنی آغوش میں لے جائے، ہر مومن و مسلمان کو آپ مجد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنا تزکیہ نفس کروانا چاہیے۔ حق کا دروازہ کھلا ہے، امان کا راستہ آپ مجد اللہ الاقدس کے دست اقدس پر بیعت کر کے حاصل ہو سکتا ہے۔